والعصر، زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. گویا اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے، یہ سندیش دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، میرے بندو یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو سمے ہے، اس کی قدر کرو، یہ بڑا قیمتی ہے. اگر سمے تمہارے پاس آج ہے تو کل نہیں ہوگا. اس سمے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ سمے کی اہمیت بتا رہا ہے، ٹائم کی اہمیت بتا رہا ہے. لوگ بولتے ہیں نا وقت بہت خراب ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے. نہیں بولنا چاہیے ایسا. زمانہ خراب نہیں ہوتا، وقت خراب نہیں ہوتا، خراب ہم اور آپ ہوتے ہیں. زمانہ تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، وقت کو تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے وقت بہت خراب ہے. بس لوگ بول دیتے نا، کسی دن اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ بولتے تھے پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھی تھی، میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کاروبار میں نقصان ہو جائے لوگ بول دیتے ہیں پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھ کر کے آیا تھا، میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا. غلط ہے، یہ چیز حرام ہے. کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی حادثہ نہیں ہوتا، اور نہ زمانہ خراب ہوتا ہے نہ وقت خراب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یسب الدہر، اور آدم کا بیٹا تو زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. وَأَنَا الدَّارُ، جبکہ میں خود زمانہ ہوں. اقلب اللیل والنہار، زمانے کو تو میں چلانے والا ہوں، رات اور دن کو تو میں چلاتا ہوں. جو زمانے کو گالی دیتا ہے، جو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے. تو زمانے کو گالی مت دو. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اپنے ٹائم کی قدر کرو. میرے نوجوان ساتھیوں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کی جا رہی ہے تو ٹائم برباد کیا جا رہا ہے. فیس بک کے اوپر رات رات بھر لگا رہنے والا میرا نوجوان بھائی، اور دن بھر موبائل پر چیٹنگ کرنے والا میرا نوجوان بھائی، بڑے پیار سے، بڑے پریم سے، بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، یہ جوانی فیس بک پر چیٹنگ کرنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ یوٹیوب کے شارٹس دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ فیس بک کی ریلز دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے. یہ جوانی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے. اس جوانی میں آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے. جو جوانی میں آپ کام کر لیں گے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ. پاکستان کا ایک نوجوان، اس کا فیس بک کے اوپر فوٹو بھی آیا تھا، باڈی بلڈر تھا. اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ کبھی بیمار پڑے گا. شاید اس کے جیسا باڈی بلڈر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. ایک طرف اس کی وہ تصویر آئی جس میں اس کے پورے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے اور وہ سوکھ کر کے لکڑی ہو جاتا ہے، اس کی شکل پہچان میں نہیں آتی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کے انتقال کی خبر بھی فیس بک کے اوپر آ جاتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، آپ موج مستی کر رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی گٹکھا کھا رہا ہے، کوئی پان مسالہ کھا رہا ہے، کوئی ناچ گانے میں ویست ہے. میرے پیارے ساتھی، کس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ تندرستی ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی؟ اگر آج اللہ نے تندرستی دی ہے، اس تندرستی کی حالت میں آپ جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں، کل بیماری کی حالت میں آپ نہیں پڑھ پائیں گے. ہو سکتا ہے آج آپ کھڑے
ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسی بیماری آ جائے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیں گے مگر نہیں پڑھ پائیں گے, آپ کو کرسی کا سہارا لینا پڑے گا. آج بھی دیکھو کتنی مسجد میں لوگ آج کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے ان کو اس لائق بھی نہیں بنایا کہ وہ زمین کے اوپر سجدہ کر سکیں. اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں صحیح سلامت سجدہ کر سکتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت کی قدر کیجئے. وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ. وغناک قبل فقرک, اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. اگر آج اللہ نے نوازا ہے, اگر آج اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کی قدر کرو اور اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. غریبوں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو, بے سہاروں کو سہارا دے دو, غریبوں کو کمبل دے دو, بے سہاروں کو سہارا دے دو. ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو سہارے کی ضرورت پڑ جائے, آج آپ دوسروں کو دینے کے لائق ہے. اللہ نہ کرے ایسی نوبت آ جائے کہ آپ کا ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلانا پڑ جائے. وغناک قبل فقرک, اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. وفراغک قبل شغلک, اور اپنے ٹائم کی قدر کرو, اپنے سمے کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. کبھی سوچو میرے بھائی, اپنی زندگی میں فلیش بیک کر کے دیکھو. 5 سال پہلے آپ کو جتنی فرصت تھی آج آپ کو نہیں ملتی. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی بہت سارے کام آدمی کر لیتا ہے, شادی ہو گئی, بیوی آ گئی, ذمہ داریاں آ گئی, بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے. پھر بچے پیدا ہو گئے اور ذمہ داریاں آ گئی, بچے اسکول جانے لگے, مدرسے جانے لگے اور ذمہ داریاں آ گئی, بچے بڑے ہو گئے اور ذمہ داریاں آنے لگی. زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کی زندگی میں ذمہ داریاں آنے لگتی ہیں, انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آج 2 منٹ بھی آپ فری ہیں, 2 منٹ کی آپ کے پاس فرصت ہے تو اس فرصت کی قدر کرو اور اس فرصت کو صحیح جگہ استعمال کرو. ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ 3 گھنٹے بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں, فیس بک کے اوپر بیٹھ کر کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. عربی میں کہاوت ہے الوقت کالسیف, وقت جو ہوتا ہے وہ تلوار کی طرح ہوتا ہے. وقت جو ہوتا ہے تلوار کی طرح ہوتا ہے, اگر آپ نے وقت کو نہیں کاٹا تو وقت آپ کو کاٹ دے گا. اپنے سمے کا صحیح استعمال کرو میرے نوجوان ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. موت آئے گی تو یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی عبد الغفار صاحب آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے, آپ کی بیوی کا کیا حال ہے, آپ کا مکان بنا کہ نہیں بنا, آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی, آپ کا سپنا پورا ہوا کہ نہیں ہوا. موت آئے گی اور آپ کے سارے سپنوں کو لے کر کے چلی جائے گی. موت آپ سے اپائنٹمنٹ لے کر کے تو نہیں آئے گی. موت کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کبھی بیماری کے بہانے سے آ جائے گی, کبھی ایکسیڈنٹ کے بہانے سے آ جائے گی, کبھی اچانک ہارٹ اٹیک آ جائے گا, کبھی دماغ پر فالج کا حملہ ہو جائے گا. موت کسی بھی بہانے سے آ سکتی ہے اور موت آتے ہی میرے پیارے ساتھیوں زندگی کی ساری چکا چوند ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. میرے بندو جب موت کا ٹائم آتا ہے, جب بندے کی موت کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک موقع تو اور دے دے, مجھے ایک بار تو دنیا میں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا, اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تو مجھے دنیا میں بھیجے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا, 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا. اے اللہ میں زنا کیا کرتا تھا اب کبھی زنا نہ کروں گا. اے اللہ میں شراب پیا کرتا تھا اب کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا. اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کرتا تھا, اے اللہ میں بہت قرآن پڑھوں گا. لعلی اعمل صالحا, اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو ایک بار مجھے واپس بھیج دے, میں نیک عمل کروں گا, میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, میرے بندے تیری یہ
خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. موت آ جائے, موت کا ٹائم آ گیا, اب تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. موت آ چکی ہے, اب کسی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. یہ جو کانسیپٹ ہے نا بالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے ہمارے یہاں آیا ہے. کوئی اگر آتم ہتیا کر لیتا ہے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے, کسی کو کوئی قتل کر دے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے. یہ سب فلموں کے اندر اور سیریلوں کے اندر دکھا کر کے ہمارا دماغ خراب کیا گیا ہے. کوئی آتما واتما نہیں بھٹکتی رہتی. انسان مر گیا, اب اس دنیا سے اس کا کنیکشن ختم. اب وہ ایک اور دنیا میں ہے جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں, جس کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں, اور وہاں سے کوئی ریٹرن دنیا میں نہیں آ سکتا. وہ کس حال میں ہے ہم نہیں جانتے, ہم کس حال میں وہ نہیں جانتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آئے. والعصر, زمانے کی قسم ہے. اچھا, عصر کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے. عصر کا مطلب ہوتا ہے عصر کا ٹائم, جب سورج ڈھل جاتا ہے اور آسمان میں پیلا پن آ جاتا ہے اور عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اس ٹائم کو, اس سمے کو عصر کہا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ عصر کے ٹائم کی قسم کھا کر کے یہ بتا رہا ہے, جس طریقے سے عصر کا ٹائم آتا ہے تو لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں, مزدور اپنا کام ختم کرنے لگتے ہیں, کسان اپنا کام ختم کرنے لگتا ہے, دکاندار اپنی دکان کو لپیٹنے لگتے ہیں, بزنس مین لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھر کو واپس جانے لگتے ہیں. جب عصر کا ٹائم آتا ہے تو اس بات کی پہچان ہوتی ہے جب سورج ڈوبنے والا ہے, اب دن ختم ہونے والا ہے. اے انسان, تیری زندگی کی عصر کا ٹائم ہو چکا ہے. اے انسان, تیری زندگی کا سورج کبھی بھی ڈوب سکتا ہے, کبھی بھی تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے. اے انسان, جب بھی تو اپنے بستر پر رات کو سونے جائے تو یہ سوچ کر کے سویا کر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیری زندگی کی آخری رات ہو. جب تو صبح کو اٹھے تو یہ سوچ کر کے اٹھ کہ ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری صبح ہو. تیری زندگی کی عصر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عصر سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے. 5 ٹائم کی نمازیں, اور 5 ٹائم کی نمازوں میں سب سے اہم نماز عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز بیچ کی نماز ہے. دن کی پہلی نماز فجر ہے, اس کے بعد ظہر ہے, اور بیچ میں عصر کی نماز ہے. 2 نمازیں رات میں, 2 نمازیں دن میں, اور بیچ میں عصر کی نماز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی عصر کی نماز کو بڑی اہمیت دیتے تھے. اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, گویا کہ اس کا مال خراب ہو گیا, اس کے اہل و عیال برباد ہو گئے, اس کی فیملی برباد ہو گئی, اس کا پریوار برباد ہو گیا. عصر کی نماز کا چھوٹ جانا بہت بڑا نقصان ہے. اللہ کے نبی کبھی جلدی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے. جنگ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی اور لڑائی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی, عصر کی نماز چھوٹ گئی, یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور اللہ کے نبی کو مغرب کے ٹائم پر عصر کی نماز پڑھنی پڑی. اللہ کے نبی نے بد دعا کی, اللہ کے نبی نے کافروں کے اوپر بد دعا کی. آپ نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا, اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطی, ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی, ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی. تو عصر کی نماز بڑی امپورٹنٹ نماز ہے. اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے. زمانے کی قسم, عصر کی نماز کی قسم, عصر کے ٹائم کی قسم. ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہا ہے؟ بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں. انڈیا کا انسان بھی گھاٹے میں, سعودی عرب کا انسان بھی گھاٹے میں, امریکہ کا گورا بھی گھاٹے میں, افریقہ کا کالا بھی گھاٹے میں. آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں, سارے کے سارے انسانوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر, بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں.
मुकेश अंबानी तो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, टाटा और अडानी और बिरला तो करोड़ और खरबों के मालिक हैं। अय अल्लाह क्या वो भी खसारे में? फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। मेरे बंदो, घाटा ये नहीं कि दुनिया में तुम्हारे पास दौलत है कि नहीं है, दुनिया में तुम्हारे पास रहने को मकान है कि नहीं है, दुनिया में तुम्हारे बाल बच्चे सुखी और चैन से हैं कि नहीं है। घाटा तो ये है, नुकसान तो ये है कि कल अल्लाह की बारगाह में, जब अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब किया जाएगा तो तुम्हारा हिसाब ये निकले, तुम्हारा अंजाम ये निकले कि तुमको जहन्नम में डाल दिया जाए। ये असल घाटा है, ये असल खसारा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, और सारे के सारे इंसान इसी घाटे में हैं। जिनके अंदर चार चीजें पाई जाएं उनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे इंसान घाटे में। तो घाटा यह है कि इंसान कयामत के दिन जहन्नम की आग में चला जाए। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया में एक मामूली सी आग लग जाती है, कोई उस आग में जल जाता है, मर जाता है, उसकी लाश हमारे सामने आती है, उसकी लाश को हम देख नहीं पाते। कमजोर दिल और दिमाग का आदमी किसी जली हुई लाश को देख नहीं सकता। बहुत सी औरतें तो देख करके उल्टी कर देती हैं। सोचो मेरे भाइयों, दुनिया की आग से हम इतना डरते हैं और दुनिया की आग में कोई जल जाए तो हम देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नारुकुम जुज़उम मिन नारी जहन्नम, तुम्हारी दुनिया की आग तो जहन्नम की आग का एक हिस्सा है। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा है, 69 टाइम ज्यादा खतरनाक है। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है, मिट्टी के तेल से जलती है, लकड़ी और कोयले से जलती है, लेकिन जहन्नम की आग किससे जलती है? फरमाया वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों और पत्थरों से जलती है। कल कयामत के दिन जिसको अल्लाह ताला फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसके बारे में अल्लाह ताला ये फैसला कर दे कि वो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, उसको जन्नत में डाल दिया गया, वही कामयाब है, वही प्रॉफिट में है, वही फायदे में। और जो जहन्नम की आग में चला जाएगा, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, उससे बड़ा खसारे वाला कोई नहीं है। आप लोग तो किसान लोग हैं, खेती करते हैं। किसान जमीन की जुताई करे, टाइम पर बीज को बोए, जमीन के अंदर जितनी मेहनत करना है सारी मेहनत करे, उसके बाद सैलाब का पानी आए, उसकी सारी खेती को तबाह करके लेके चला जाए। सोचो उस किसान को कितनी तकलीफ होगी। उसको इस बात की तकलीफ तो हो ही रही है कि उसका खेत चला गया, उसको इस बात की तकलीफ ज्यादा होगी कि मैंने मेहनत की थी, मैंने बुआई की थी, मैंने जुताई की थी, मैंने उस खेत के अंदर अपना कैपिटल लगाया था, मेरा सारा कैपिटल बर्बाद हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जिसके पास ईमान नहीं, जिसके पास तौहीद नहीं, कल कयामत के दिन वो भी खसारे और नुकसान में होगा, उससे ज्यादा खसारे में कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। मेरे बंदो, सबसे ज्यादा खसारे में और नुकसान में तो वो लोग हैं जो दुनिया में नेकी का काम करते थे और ये सोच करके करते थे कि उनको सवाब मिलेगा, मगर कल आखिरत में सवाब मिलने के बजाय उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग हाजी होंगे, जो हाजी नहीं है मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनको भी एक बार हज की तौफीक दे दे। आपने उम्रा भी किया होगा, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे जो पांचों टाइम के नमाजी भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे, ऐसी बहनें भी होंगी जो डेली कुरान की तिलावत करती होंगी। मैं ऐसे भी नौजवानों को जानता हूं जो रात में बगैर तकरीर सुने मोबाइल नहीं बंद करते और बिस्तर पे नहीं सोते, उलमा की तकरीरें सुन करके वो रात में बिस्तर पे सोने जाते हैं। ऐसे भी नौजवानों को मैं जानता हूं।
بڑی اچھی بات ہے، آپ یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کل اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا عمرہ، آپ کا حج، آپ کی نماز، آپ کی تلاوت سب برباد ہو گئی، اللہ کیا ان کو نہیں مانا گیا، اللہ کیا ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، تو سوچو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آئیے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، ہو سکے تو ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ اس حدیث میں جو بات